ایک آواز میں اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین مدرک الحاربین والمنافقین باعث الانبیاء والمرسلین خالق من فی السماوات والارضین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی محبوب رب الانام وحامل وحی والکلام سیدنا و مولانا القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس ويطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم والسارعوا إلى مغفرة الصلاة بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تعریف اللہ کے لیے، درود و سلام محمد علیہ محمد کی بلند آواز سے جاتے ہوئے سلام. 1445 ہجری کی آج بیچ رمضان ہے. مجلس بسیط شہادت امیر المومنین منعقد ہے. جو آیت میں نے سرنامے میں پڑھی مشہور زمانہ آیت ہے، سورہ آل عمران کی 133ویں آیت ہے. پروردگار فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَالسَّارِعُ إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ. اس سے آسان ترجمہ میں نہیں کر سکتا. وَالسَّارِعُ إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ، دوڑ پڑو اللہ کی مغفرت کی طرف، دوڑ پڑو اس جنت کی طرف. ہر چیز کو ناپنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے طول، ایک ہوتا ہے عرض. اللہ کہہ رہا ہے دوڑ پڑو اس جنت کی طرف کہ جس کا طول نہیں بلکہ عرض آسمان و زمین کے برابر ہے، جس کا عرض آسمان و زمین کے برابر ہے. یہی سامنے ساتھ یہاں مسلسل آپ سنتے رہتے ہیں کہ ہمارا ذکر اسی طرح شروع ہوتا ہے کہ ہم مسلسل اس پوری تقریب میں ذکر اول العابدین، ازہد الزاہدین، امیر المومنین، امام المتقین، اصل شرف، عین ہدف، شاہ مشرقین، دلوں کے چین، بادشاہ بدر حنین، مولود کعبہ، ولی اللہ، عین اللہ، نور اللہ، لسان اللہ، سر اللہ، باب اللہ، عبداللہ، اسد اللہ الغالب، آیت اللہ العظمیٰ، علی بن ابی طالب کے فضائل سماعت فرمائیں گے. یقین جانیے کہ آج ظاہر ہے کہ گرمی بھی بہت ہے، اور جب اس طرح بند کمرے میں مجلس ہوتی ہے تو مزید گرمی لگتی ہے، اور روزہ بھی ہے تو روزے کی وجہ سے تھوڑی سی طبیعت نڈھال بھی ہوتی ہے. مگر ذکر علی میں کسی قسم کا کوئی بہانہ نہیں چلتا ہے. وجہ اسی ہے کہ جب رسول اللہ نے علی کو غدیر میں مدد کیا تھا تو قرآن کے سلمان نے کہا دیکھو دیکھو رحل نبوت پہ قرآن ولایت کتنا حسین لگ رہا ہے، رحل نبوت پہ قرآن ولایت کتنا حسین لگا ہے. اتنے میں سلمان ہے ایک ایک کو جا جا کے مبارکباد دیتے تھے. تو کونے میں ایک شخص بار بار کہہ رہا تھا ارے سلمان کو اور بات کرو بہت گرمی لگ رہی ہے. سلمان کو اور بات کرو بہت گرمی لگ رہی ہے. آواز قدرت آئی جبریل میرے حبیب کو میرا پیغام پہنچا دو، یہ جو شخص بار بار کہہ رہا ہے گرمی بہت لگ رہی ہے اسے یاد دلا دو جہنم کی آگ اسے زیادہ کرنا ہے، جہنم کی آگ اس سے زیادہ کرنا ہے. آیت آپ کے ذہن میں اگر ترجمہ جس طرح میں چاہتا ہوں اگر پہنچ گیا تو یقین جانیں بہت ہی لطف آئے گا. اور یہیں سے جہاں سے تقریر ختم ہوگی وہیں سے رات میں تقریر شروع ہو جائے گی. وَالسَّارِعُ إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ، دوڑ پڑو اس جنت کی طرف کہ جس کا طول نہیں عرض آسمان و زمین کے برابر ہے. پروردگار یہ جنت بنائی کس کے لیے ہے؟ آواز آئی بنائی متقیوں کے لیے ہے، اور ذکر بھی مولا متقیان کا ہے. بنائی ہی متقیوں کے لیے. پروردگار یہ حسین آباد کا بیدار مجمع مجھے حیرت سے دیکھ رہا ہے یہ متقی کون ہے، یہ تقویٰ کیا ہے؟ تو اللہ جواب دے گا مجھ سے نہ پوچھو، میرے حبیب کے دروازے پہ جاؤ. نہ پتہ چلتا کہ تقویٰ کیا ہے اگر شیخ کو صدور نہ لیتے کہ بھری ہوئی تھی مسجد نبوی کہ وہاں پیر رکھنے کی جگہ نہیں تھی. اتنے میں محمد کی نظر وہاں آ کر رک گئی کہ جہاں ابو طالب کا نور نظر بیٹھا تھا. وہ کہا کرتا حب کا تقویٰ و ایمان، یعنی تمہاری محبت تقویٰ
ساتھ ایمان بھی ہے. اگر میں ایک جملہ سادہ سا کہہ کے گزار جاؤں اگر آپ ناراض نہ ہو, یعنی رسول کا حب کا تقویٰ و ایمان, یعنی تمہاری محبت تقویٰ بھی ہے, تمہاری محبت ایمان بھی ہے. اب جملہ کہہ کے گزر جاؤ, جس کی محبت تقویٰ, جس کی محبت ایمان ہو, کہ جس کے لیے لوگ متقی بنے ہو, اب وہ میرا تقویٰ بتائیے, میں علی کا تقویٰ بتائیے. وجہ یہ ہے کہ میری اہلیت ہی نہیں ہے کہ میں علی کے تقوی میں بات کروں. یہی امام نبی کے جشن میں جملہ کہا تھا نا, علی نے کیا کہا تھا, پروردگار میں نے تیری عبادت نہ جنت جانے کی لالچ میں کی ہے, نہ جہنم جانے کے خوف میں کی ہے, میں نے تجھے سجدے کا اہل پایا ہے, تبھی تیری عبادت کی ہے. تو یہی سے ثابت ہو گیا کہ جو علی اللہ کی اہلیت میں بول سکتا ہو, ہمیں حق نہیں بنتا ہم اس کی اہلیت میں بات کریں. وجہ یہ ہے کہ علی خالق جنت نہیں ہے, علی خالق جنت بھی ہے, علی خالق جنت بھی ہے. دوڑ پڑو اس جنت کی طرف جس کا طول نہیں عرض آسمان و زمین کے برابر ہے, بنائی ہی متقیوں کے لیے. پروردگار یہ جنت کہاں ہے, زمین پہ موجود ہے, کہاں ہے جنت؟ مثال کے طور پر مظاہرہ گانے میں دیر ہو گئی, موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوئے اور میں ہادی مل رہا صاحب, اب پتہ چلا کہ مجلس میں تاخیر ہو گئی, تو میں نے تیز قدموں کے ساتھ چلنا شروع کیا. پھر پتہ چلا کہ نہیں مزید دیر ہو رہی ہے, تو میں نے اور مزید تیز قدموں کے ساتھ چلنا شروع کیا. پھر پتہ چلا نہیں دیر نہیں ہو رہی, بہت مزید دیر ہو چکی ہے, بس بالکل سلام ہو گئی, بالکل وقت ہی نہیں ہے. تو میں نے پھر تیز قدموں کے ساتھ دوڑنا شروع کیا. یعنی اگر مجھے کہیں جانا ہے تو سمت کا معین ہونا ضروری ہے, تو سمت کا معین ہونا ضروری ہے. اگر میں پیدل بھی چلوں تو شاید 10 دن, ہفتے بھر 10 دن میں حیدرآباد پہنچ جاؤں, لیکن اگر میرا رخ صدر کی جانب ہو, قیامت تک چلتا رہوں میں حیدرآباد نہیں پہنچ سکتا. اگر قیامت تک چلتا رہوں حیدرآباد نہیں پہنچ سکتا. یعنی دوڑ کے لیے سب کا معین ہونا ضروری ہے. اللہ کہہ رہا اس جنت کی طرف دوڑ پڑو کہ جو آسمان و زمین کے برابر ہے. آنے والے یہ جنت زمین پہ ہے, زمین تو ہے, تلاش تو خود کرنی ہے. اور صلوات پڑھیے اللہ. یعنی اگر مجھے جنت کی طرف دوڑنا ہے تو سمت کا معین ہونا بہت ضروری ہے. ابھی آپ نے سنا اگر مجھے حیدرآباد جانا ہو تو اگر میں چلتا رہوں تو ممکن ہے کہ میں پہنچ جاؤں. اگر میرا رخ جو ہے وہ صدر کی جانب ہو, قیامت تک چلتا رہوں گا تو حیدرآباد نہیں پہنچ سکتا. کیونکہ چلیے کہہ دیتا ہوں جملہ, مطلب یہ اگر حیدرآباد یعنی حیدرآباد جانے کے لیے مجھے ہائی وے لینا پڑے گا, ہائی وے سے جانا پڑے گا. اگر صدر بھی جانے کو یعنی بالکل ہی یعنی ڈائریکشن حیدرآباد کی یوں ہے, یوں نہیں ہے. اگر آپ یہ سمجھ گئے تبھی ختم ہو جائے گی. ڈائریکشن حیدرآباد کی یوں ہے, یوں نہیں ہے. یعنی اگر مجھے جنت کی طرف دوڑنا ہے تو مجھے اصل جنت کا پتہ ہونا چاہیے. اس جنت کا پتہ ہونا چاہیے کہ جس جنت کا وجود بھی موجود ہو. کسی ایسی جنت کی طرف نہیں جانا ہے کہ جس کا وجود ہی نہ ہو. آگے اللہ قرآن میں کہتا ہے سورہ آل عمران میں, اس جنت کی طرف دوڑ پڑو کہ اس کا عرض آسمان و زمین کے برابر ہے. اور وہ لوگ ہیں متقی لوگ ہیں, اور وہ لوگ ہیں کہ جو تنگ دستی میں بھی خرچ کرتے ہیں, آسودگی میں بھی خرچ کرتے ہیں, اور اتنا خرچ کرتے ہیں کہ اپنی ذات میں کاظم بن جاتے ہیں. اپنی ذات میں کاظم بن جاتے ہیں. اگر اپنی آپ کو یاد نہیں آیا وہ واقعہ یاد ہے کہ زندان امام کاظم کے پاس بھیجا گیا, کیا کہا تھا کہ تمہیں جو ہے وہ سجا کے بھیجیں گے اور جا کے تم دیکھنا. اب دیکھا تو امام کاظم کہہ دیا, اس کی طرف دیکھا بھی نہیں. ہاں اس لڑکی نے جا کے دیکھا اتنی ساری یہاں مذکورات موجود ہیں. انہوں نے کہا تم کون؟ کہا ہم تو آسمان کی ہیں. تم اتنا سچ کے آئی ہو. ارے یہ جب ہمیں نہیں دیکھتا تمہیں کیا دیکھے گا؟ جب یہ ہمیں نہیں دیکھتا تمہیں کیا دیکھے گا؟ پھر اسی لڑکی نے آگے باہر کہا تھا, اسی مظلوم نے آگے باہر کہا تھا کہ ارے وہ قید میں نہیں ہے, وہ جنت میں موجود ہے. یعنی اللہ یہ بتانا چاہ رہا ہے اس جنت کی طرف دوڑ پڑو کہ جو اپنی ذات میں کاظم ہوتے ہیں. یعنی جنت جو ہے وہ اگر آپ غلط راہ پہ جائیں گے تو جنت نہیں ملے گی. اگر آپ کو سمت معلوم ہو تو آپ جنت تک پہنچ سکتے ہیں. پروردگار یہ جنت زمینوں میں ہے. پروردگار کہے گا ہر زمینوں میں کی حدیث نہیں سنی آئمہ کی کہ نجف جنت کا نام ہے, کربلا جنت کا نام ہے, کاشمیر جنت کا نام ہے, سامرا جنت کا نام ہے, ایران جنت کا نام ہے, مشہد جنت کا نام ہے, جنت کا نام ہے. جملات کے حوالے میں اشارے میں جملہ کہہ کے آگے جاؤں گا. یعنی اگر کوئی عراق جا کر بھی جنت میں تلاش کر سکتا ہے
بتا رہا ہوں، اگر کوئی ایران جا رہا ہے اور پھر بھی جنت تک نہیں پہنچ سکا، اس کی زیارت کا فائدہ کیا ہوا؟ اگر کوئی شام جا رہا ہے اور اسے جنت نہ ملی، اس کی شام جانے کا فائدہ کیا ہوا؟ اگر کوئی عراق جا رہا ہے، میں تو شاعر میں جملہ کہہ کے آگے بڑھ جاؤں گا، اگر کوئی عراق جا رہا ہے، اگر عراق جا کر بھی اسے جنت نہ ملی تو اس کی تو اسے عراق جانے کا فائدہ کیا ہوا؟ یعنی اللہ نے بتایا کہ ہم دستی میں خرچ کرتے ہیں، اپنی ذات میں کاظم ہوتے ہیں، متقی ہوتے ہیں، اور متقی علی سے بڑا کائنات میں کوئی نہیں ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جس کی محبت کا نام تقویٰ ہو، جس کی محبت آپ کو متقی بنا دے تو جنت اسی کی دہلیز میں ملے گی۔ یہی سے ثابت ہوا اگر کوئی نجف جا کے بھی جنت نہ حاصل کرتے، کاشمیر جا کے بھی جنت نہ حاصل کر سکے، کربلا جا کے بھی جنت نہ حاصل کر سکے، تو وہ پھر اپنی قسمت کو کہیں اور جا کے ڈھونڈے۔ وجہ اس کی ہے کہ جنت جو ہے وہ کربلا میں ملے گی۔ جملات کے حوالے، جنت جو ہے وہ کربلا میں ملے گی، یا تو نجف میں ملے گی، یا پھر سامرا میں ملے گی، یا تو کاشمیر میں ملے گی۔ وجہ اس کی ہے کہ جنت ان چاروں جگہ پہ ملتی ہے، کسی علاق میں جا کے غوث اعظم پہ جنت نہیں ملتی ہے۔ جنت وہاں جا کے نہیں ملتی، وہاں ملے گی کہ جہاں یہ ہے۔ ساتھ میں امام نے فرمایا عبادت کی جزا کا معیار یہ ہے جو جتنی علی کی تعظیم کرتا ہے۔ قاسم قزوینی نے لکھا جو علی کی جتنی تعظیم کرتا ہے اسے اتنی ہی جزا ملے گی عبادت کی۔ چلیے تھوڑے سے چلے سورہ مائدہ میں عیسیٰ کہہ رہے ہیں پروردگار آسمان سے دسترخوان نازل کرنا، کیوں؟ کہا کہ میری قوم والے موجہ بھی ہو جائے گا، عید بھی ہو جائے گی، تو رزق دینے والوں میں سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ اگر یہ ترجمہ پہنچ گیا تقریر ختم ہو جائے گی، تقریر آغاز ہو جائے گی، تو رزق دینے والوں میں سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ میں یہاں آیا اس سے پہلے انہوں نے پڑھا مولا کے ذکر میں تکابر نہیں ہوتا، مگر مجلسی لوگوں کو مجلس کی مثال دینی پڑے گی۔ ہرگز میرا یہ مقصد نہیں کہ میں کوئی تکابر کروں، مجھ سے پہلے جناب نقی صاحب نے پڑھا، بھائی نے پڑھا، جو پڑھ کے گئے۔ اب یہاں جب مجلس ختم ہو جائے گی تو یہاں پھر سب بیٹھیں گے، بعد میں کہیں گے ارے نہیں ہمیں تو فلاں کا شیخ زیادہ سمجھ میں آیا، یعنی جہاں ایک سے زیادہ پڑھنے والے ہوں وہاں مقابلہ ہوتا ہے۔ نہیں ابھی بھی آگے سمجھے، اگر یہاں 4 پڑھنے والے ہیں، عبداللہ عبدی صاحب کہیں گے مجھے نقی صاحب کا شیخ سمجھ آیا، پسند آیا، محمد صاحب کہیں گے مجھے نہیں، مجھے ابو طالب کا وہ جملہ سمجھ میں آیا، تو کہے گا مجھے اس کا شعر سمجھ میں آیا۔ یعنی یہ تقابل وہاں ہوتا ہے کہ جہاں ایک سے زیادہ پڑھنے والے موجود ہوں۔ عیسیٰ کہہ رہا ہے وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، تو رزق دینے والوں میں سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ تو رزق دینے والوں میں سب سے بہتر رزق دینے والوں کو جملہ کہنے کی اجازت دے گا کہ آیت ہے، روایت کو کہتے ضعیف ہے اللہ، اور بلکہ اتفاق کی بات یہ ہے آیت نمبر بھی 114 ہے، سورہ مائدہ آیت نمبر بھی 114 ہے۔ تو وہ جملہ کہنے دینا کہ عیسیٰ کی نگاہ میں اللہ کے علاوہ کچھ اور رزق دینے والے بھی موجود ہیں۔ پریشانی والی بات نہیں ہے۔ صفوان مولا کا صحابی چھٹے امام کا مولا کے ساتھ گیا نجف، زیارت پڑھنی شروع کی، امام کی موجودگی میں اے سرگوشیوں کے سننے والے تجھ کو میرا سلام، اللہ اکبر، اے سرگوشیوں کے سننے والے تجھ پہ میرا سلام، اے رازوں کو سننے والے تجھ پہ میرا سلام، اے دلوں کی بات جاننے والے تجھ پہ میرا سلام۔ اگلا جملہ کہا اے وہ کہ جو موسیٰ اور ہارون کی قوم پہ من و سلوہ نازل کرتا تھا اس پہ میرا سلام۔ میں نے آپ نے جملہ آگے لوگ سمجھے، جو موسیٰ کی قوم پہ من و سلوہ نازل کرتا تھا اس پہ میرا سلام۔ سوال یہ ہے آگے سوال یہ ہے کہ جو علی عرش پہ بیٹھ کر موسیٰ کی قوم پہ من سلوہ دے سکتا ہے، کیا وہ ابو تراب ہو کر اپنے شیعوں کو زمین پر رشک نہیں دے سکتا؟ کیا وہ ابو تراب ہو کر اپنے شیعوں کو زمین پر رشک نہیں دے سکتا؟ وجہ اس کی ہے کہ یہ جو آپ نے ہاتھ اٹھائے بات دی دعا دی اس کا تعلق معرفت سے ہے۔ جی 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 یہی 3 شعبات کو غالباً روایت پڑھی تھی کہ امام نے فرمایا معرفت کیا ہے۔ اسی امام نے ساتھ میں امام نے فرمایا کہ اگر کوئی اپنا عقیدہ درست رکھنا چاہے تاکہ ختم ہو گیا تو اس کے لیے یہ ہے دعائے اعتقاد پڑھی۔ سید ابن علی طاؤس نے لکھا نمال نے بھی کہ جو بھی یہ دعا پڑھے گا پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ سکتا ہے، وہ اپنے عقیدے سے نہیں ہٹ سکتا۔ دعا کیا ہے؟ دعا میں جملہ یہ ہے امام نے کہا جیسی نماز ختم کرو دعا کر کے کہو اے پروردگار
یہ میرا نماز، یہ میرا روزہ، یہ میرا حج، یہ میرا جہاد، یہ میرا عمل صالح، یہ میرا حقوق و عباد، میں ان پر بھروسہ نہیں کرتا۔ پریشان ہو گئے، میں بھی پریشان ہو گیا تھا، میں ان پر بھروسہ نہیں کرتا۔ میں اگلا جملہ تو اب کہنے جا رہا ہوں، کہا جیسا جملہ ہے، کہا میں ان سب پر بھروسہ نہیں کرتا اور میں ان سب کو نجات کے قابل بھی نہیں سمجھتا۔ میں ان سب کو نجات کے قابل بھی نہیں سمجھتا۔ پریشان ہو گیا آگے چلے، امام کہہ رہے کہو یہ دعا کر کے کہ پروردگار یہ میرا نماز، یہ روزہ، یہ حج، یہ زکات، یہ خمس، یہ جہاد اور میرا عمل صالح، میرے حقوق و عباد، میں ان کو قابل نجات نہیں سمجھتا، میں ان پہ بھروسہ نہیں کرتا۔ ان الولایت امیر المؤمنین، جب تک کہ نبی کی فضائل شامل نہ ہو جائے۔ اگلا جملہ یہ ہے، اقرار بفضائلکم، جب تک کہ میں علی کے فضائل کا اقرار نہ کر لوں۔ دیکھیے اللہ جو ہے، کیا جملہ ذہن میں آیا، اللہ ہر کسی کا گھاٹا برداشت کرتا ہے، علی کا گھاٹا برداشت نہیں کرتا۔ نہیں، اگر آپ ایسے سنیں گے تو یقین جائے لطف نہیں آئے گا۔ اللہ ہر کسی کا گھاٹا برداشت کرتا ہے، علی کا نہیں کرتا۔ اللہ اپنا گھاٹا بھی برداشت کرتا ہے، علی کا گھاٹا برداشت نہیں کرتا۔ دیکھیے ابھی 15 رمضان کو ایک جگہ پڑھتے ہوئے کیپٹل سوسائٹی میں جملہ کہا تھا کہ جہاں ذکر علی پہ کوئی پریشان ہو، میرا ماننا یہ ہے، بلکہ میرا ماننا نہیں، یہ میں نے جناب قاسم سے سیکھا، اور 7 محرم کو میں ہر برس جو ہے جناب حاجی میرزا صاحب کے یہ روایت لازمی پڑھتا ہوں کہ جناب قاسم سے پوچھا، بتاؤ کہ تمہارے دادا ایک وقت میں 40 جگہ پہ موجود تھے، سنا ہے نا آپ نے، 40 جگہ پہ موجود تھے، تو جناب قاسم نے یہ نہیں کہا نہیں ٹھہرو، بات دیکھو روایت کیوں ہے، بات ہے، کہا تو اس پہ حیران ہے، کہا تھا دائیں دیکھ، بائیں دیکھ، سامنے دیکھ، پیچھے دیکھ۔ یعنی جناب قاسم نے سکھایا جو بھی ذکر آل محمد پہ پریشان ہوتا ہے اسے سمجھایا نہیں کرو، اس کی پریشانی میں اضافہ کیا کرو، اس کی پریشانی میں مزید اضافہ کیا کرو۔ تو کہتے ہیں اللہ ہر کسی کا گھاٹا برداشت کرتا ہے، اپنا علی کا نہیں کرتا۔ اتنی سامنے کی بات ہے، آپ کہیں گے بالکل سامنے کی بات ہے، ابتانے صاحب بنا حفظہ بنا رہے تھے بات کا، بالکل سامنے کی بات ہے، آپ کے ذہن میں بھی موجود ہوگی جیسی میں ایک جملہ کہوں گا۔ اللہ اپنا گھاٹا برداشت کرتا ہے، علی کا گھاٹا برداشت نہیں کرتا۔ وجہ اس کی ہے کہ ہزاروں لوگوں نے اس کی موجودگی میں، جاہل مطلق لوگوں نے، چلیے یوں کہو جاہل مطلق لوگوں نے علی کو خدا کہا، وہ خاموش رکھا ہے، اس نے کچھ نہ کیا۔ بغیر اگلا جملہ سنیے، یعنی جاہل لوگوں نے علی کو اللہ کہا، اس کی موجودگی میں وہ خاموش بیٹھا رہا۔ مگر جیسے بھی رسول نے غدیر نے اعلان کیا، ایک ملعون آگے بڑھا کہ اپنی طرف سے اعلان کیا ہے، اللہ کو گوایا نہیں ہوا، اللہ نے کہا اپنا گھاٹا برداشت کروں گا، علی کا گھاٹا برداشت نہیں کروں گا، آسمان سے پتھر نازل ہوا۔ تو میسم جیسا ہو، عقیدہ ہو تو ابوذر جیسا ہو، عقیدہ ہو تو سلمان جیسا ہو۔ کیا کہا تھا علی نے، یہ پودا ہے، اسی پہ تجھے سولی چڑھایا جائے گا، اسی پہ تیری زبان کاٹی جائے گی۔ ایک سوال پوچھا، مجھ جیسا کوئی ہوتا تو شاید کہتا مولا موت کو ٹال دیجیے۔ میسم نے کہا مولا یہ بتائیے ولایت پہ باقی رہوں گا؟ ولایت پہ تو باقی رہے گا کہ مولا پھر تو یہ میرے عقیدے کی معراج بنے گی، پھر تو یہ میرا عقیدے کی معراج بنے گی۔ جیسی وہ جملہ کہا، آیا ابن زیاد کے دربار میں، آنے کے بعد فوراً سے کہا بیزاری کر علی سے، کہا ابھی کرتا ہوں، آپ سب مجھ سے بیدار ہوتا بہت سے کہتا ہوں، مجھ سے ایک مجھے یہ روایت سنانے کا مقصد ہے، کہا بیزاری کر علی سے، کہا ابھی کرتا ہوں، علی سے بیزاری کرے گا، کہا ابھی کرتا ہوں بیزاری، کہا علی سے، کہا نہیں تجھ سے، تیرے باپ سے، تیری ماں سے، تیرے خاندان سے، اس کے بعد کہا جاؤ اور اس کی زبان کو کاٹ دو۔ تو کہا کہ عیسیٰ نے کہا یہی تو انتظار کر رہے تھے، علی نے کہا تھا آج تک انتظار کر رہا ہوں، یہاں تک کہ سولی پہ چڑھایا گیا، فوراً سے جیسے اس نے کہا میں ہر کام کروں گا، اس کی زبان میں کاٹوں گا۔ اتنے میں تمام لوگ آئے ابن زیاد کے لشکر کے، وہ کہا کہ ارے امیر غضب ہو گیا، غضب یہ ہوا کہ اس نے اعلان کر دیا ہے آؤ جو بھی چاہتا ہے علی کے چھپے ہوئے فضائل سننا آتے ہیں اسے سننا، جو چاہتا ہے علی کے چھپے ہوئے فضائل سننا چاہے وہ میرے پاس آ جائے، سننے کا کام کرو، لگام جو ہے وہ منہ میں ڈال دو۔ میسم نے کہا کیا ہو گیا؟ ارے
ٹوٹے پھوٹے الفاظ نکلیں گے، الفاظ تو نکلیں گے، سمجھنے والوں کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے۔ اور علی کا ذکر ایسا ہے کہ علی کے ذکر میں زبان کی قید نہیں ہوتی ہے، علی کے ذکر میں زبان کی قید نہیں ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ اس نے پھر اعلان کرنا شروع کیا، یہاں سے تمام لشکر کے لوگ ہیں، کہا یہ ابن زیاد کا غضب ہو جائے گا، زبان کاٹنے کا نہیں، سب کروں گا، زبان نہیں کاٹوں گا۔ کہا تجھے زبان کاٹنی پڑے گی، کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ اس نے اعلان کر دیا ہے جو ابن زیاد کا شجرہ سننا چاہے میرے پاس آ جائے، جو ابن زیاد کا شجرہ سننا چاہے وہ میرے پاس آ جائے۔ اس کے جیسی زبان کاٹنے لگے، وہ کہا کہ میسا نکالے روح کو پرواز کرنے والی ہے، مگر ایک جملہ تو سنتا جا، او پر قسم تو علی کو جھوٹا کہے گا، تو علی کو مزار کے تو علی کو جھوٹا کہے گا۔ علی کی محبت میں کسی کو شریک نہیں کیا۔ ابھی آپ نے دعا سنی، آیت سنی آپ کے ذہنوں میں، کیا کہہ رہے ہیں ماں؟ میں ان سب پر بھروسہ نہیں کرتا اور نجات کے قابل بھی نہیں سمجھتا جب تک کہ علی کی ولایت نہ شامل ہو جائے اور جب تک کہ آپ کے فضائل کا اقرار نہ کر لیں۔ سزا کیا ہے اگر فضائل میں کوئی شریک کرے؟ یہ تو جزا کا معیار ہو گیا۔ سزا کا معیار کیا ہے؟ سازیں ہم نہیں کرنا۔ سزا کا معیار یہ ہے کہ ہمارا سب سے بڑا دشمن وہ ہے جو ظاہر میں ہماری تصدیق کرتا ہے، جو ظاہر میں ہماری تصدیق کرتا ہے، باطن میں ہمارا انکار کرتا ہے اور ہمارے معجزے سے، ہماری فضیلت سے لڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ میں نے ابھی آپ نے سمجھے ہمارے فضائل سے لڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ مولا اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ حسین آباد کا بندہ مجھے پریشانی سے دیکھ رہا ہے کہ معجزات میں لڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ کہا مقصد یہ ہے کہ ذاکر پڑھ کے چلا گیا کہ دروازہ کیسے اوپر گیا علی کی دنیا سے، عباس سے کیسے ملتا، مگر اس کے بعد منہ بناتے ہوئے چلے گئے تو امام کہہ رہا ہے ذاکر کا کچھ نہیں بگڑے گا۔ اگر شک کرو گے جو 5 وقت پڑی ہے میں بنا بھی جاؤں گی، جو 5 وقت پڑی ہے میں بنا بھی جاؤں گی۔ یعنی ظاہر میں ہماری تصدیق کرتا ہے، باطن میں تردید کرتا ہے، کہتا ہے یہ معجزہ نہیں ہو سکتا۔ کیسے؟ ذاکر نے پڑھ دیا، دروازہ تو مجھے تعلیم اٹھا، عباس نے مردہ زندہ کیا، سمجھ نہیں آیا، مانے کا واپس کر دو۔ شک کیا، شریک کیا تو کیا ہوگا؟ ہوگا یہ جو 5 وقت پڑی ہے وہ مردے مار دی جائے گی۔ یعنی اگر ذاکر یہ پڑھ کے چلا جائے کہ 2 انگلیوں سے درخواست کر کھڑا اور چہرہ بنا کے آپ نکل جائے، ذاکر کا کچھ نہیں ہوگا، آپ کے ساتھ نقصان ہوگا۔ یعنی اگر کوئی یہ کہے کہ ارے تارے صاحب پڑھنے چلے گئے مگر ذاکروں کی بنائی ہوئی بات ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ نقصان آپ اٹھا رہے ہیں۔ وجہ اس کی ہے علی کی بس میں ایک صحابی موجود تھا، دل میں خیال کیا علی جتنا میں دل میں رکھتا ہوں، اگر آپ نے یہ جملہ محفوظ کر لیا یوں سمجھیے کہ تقریب کی محنت آپ نے پوری کر دی۔ کہا علی جتنا علم تو میں بھی رکھتا ہوں، خیال کیا دل میں۔ ہاشم بارانی نے لکھا میں بڑی ذمہ داری سے علی تو دلوں کا خیال جانتا ہے، آپ نے سنا ہے سرگوشیوں کو سننے والے کچھ پہ میرا سلام۔ علی نے کہا اٹھ، کھڑا ہو اپنی جگہ سے، پریشان ہو گیا، سمجھ گیا مولا شاید سمجھ گیا، نظریں نیچے۔ میرا دل یہ کہتا ہے شاید یہ جملہ کہا، روایت میں یہ جملہ نہیں، میرا دل یہ کہتا ہے شاید علی نے یہ جملہ کہا ہو، ارے میری طرف دیکھ، میری طرف دیکھنا عبادت ہے، میری طرف دیکھنا ثواب نہیں بلکہ عبادت ہے، میری طرف دیکھنا ثواب نہیں بلکہ عبادت ہے۔ علی نے کہا اچھا نہیں کھا، علی نے ہاتھ بڑھایا، نہ جانے کہاں کا علی ہاتھ گیا، نہ جانے کہاں کا علی ہاتھ گیا۔ کہا بتا میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ کمال آپ کے ہاتھ میں انڈا ہے۔ کہا بتائیے کیسے لائے ہیں؟ کمال آپ کا علم اتنا ہے کہ آپ نے اپنے علم سے وہاں سے اٹھا لیا۔ اچھا تو یہ مانتا ہے کہ میں نے اپنے علم سے اسے اس جگہ فلاں جگہ سے اٹھایا ہے؟ کہا جی مولا۔ کہا اگر تیرا علم میرے برابر ہے گاڑی اڈا واپس نہیں رکھے، یعنی کہیں سے ثابت ہوا اگر کوئی علی کے فضائل میں شریک ہوگا کچھ نہیں ملے گا سوائے رسوائی کے۔ بلکہ جملہ پلٹ کے کہہ دیتا ہوں اگر کوئی عباس اور مسلم کو کسی کے فضائل میں شریک کرے گا، علی نے اگر کٹہرے میں کھڑا کر دیا رسوائی کے سوا کچھ نہیں ملے گا، رسوائی کے سوا کچھ نہیں ملے گا۔ وجہ یہ ہے کہ جب حسن مصطفیٰ خطبہ دے رہے تھے تو حسن نے یہ مرضی عرض کیا کیوں تھا؟
آدھی بات پڑی جاتی ہے حسن نے مت سے عورت کر دیا، بالکل کیا، مگر اصل بات یہ ہے کہ حسن نے نہ یہ کہا، عیسیٰ نے کیا کہا، پروردگار رزق نازل کر، دعا کی پروردگار میں دعا کرتا ہوں تو رزق نازل کر، کیونکہ تو رزق دینے والوں میں سب سے بہتر رزق دینے والا ہے، دعا یہ کی۔ اب حسن آئے دربار، خریدے ہوئے غلام، کہا بھائی تم حسن کے سامنے فخر کرنا، تاکہ حسن کچھ کہہ نہ سکے، انہوں نے فخر کرنا شروع کیا۔ فقیر سامنے کا مولا ایک کام کیجئے، آپ نے ہمیں کچھ نصیحتیں کر دیجئے، اگر حسین آباد میں یہ جملہ ظاہر ہو گیا افسوس ہو جائے گا، آپ نصیحتیں کر دیجئے۔ مولا ہے ممبر پہ اور کہنا شروع کیا، میں حسن ابن علی ابن ابی طالب، میں اپنے باپ علی سے لے کر باپ آدم تک کا شجرہ علی اعلان پڑھتا ہوں، ماں زہرا سے لے کر ماں حوا تک کا شجرہ علی اعلان پڑھتا ہوں، تو انہیں چھوڑ، اگر تیرے اندر 30 بھی مجال ہے کان میں آ کے اپنا شجرہ سنا دے، کان میں آ کے اپنا شجرہ سنا دے۔ ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں مولا، یہ جملہ تو اب ہے، ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں مولا آپ سے دربار میں کہا گیا تھا نصیحتیں کر دیجئے، آپ نے تو علی کے فضائل پڑھنے شروع کر دیے، میں نہیں کہہ سکتے مولا آپ سے کہا نصیحتیں کر دیجئے، آپ نے علی کے فضائل پڑھنے شروع کر دیے۔ عجب نہیں، حسن جواب دے، ارے تم کیا جانو، فضائل علی کی تو نصیحت کا نام ہے، ہماری جو ممبر میں کہہ رہے ہیں کہ نصیحتیں ہونی چاہیے فضائل نہیں ہونے چاہیے، ارے اگر حسن نے بھی اپنے دربار میں کھڑا کر دیا تو آپ کو نصیحتیں نہیں فضائل بھی سنانے پڑیں گے۔ پہلے سے پہلے کہ حسن آپ کو اپنے دربار میں بلانے کچھ فضائل سیکھ کے آ جائیے، کچھ فضائل پڑھنا سیکھ لیجیے۔ آپ حسن آئے اور کہنا شروع کیا، میں مرتضیٰ کا بیٹا، میں مصطفیٰ کا بیٹا، میں کعبے میں آنے والے کا بیٹا، تمام فضائل پڑھ لیجیے جتنے فضائل پڑھ سکتے تھے۔ اس کے بعد کا سن، ہم چاہیں عراق کو شام کر دیں، آپ سب سنتے رہتے ہیں، یہ مسئلہ شام کو عراق کر دیں، مرد کو عورت کر دیں، عورت کو مرد کر دیں، ٹھیک ہے؟ شخص کھڑا ہو کہا ابو تراب کے بیٹے اتنا بڑا دعویٰ، شام کو عراق، عراق کو شام، مرد کو عورت، عورت کو مرد۔ ایک روایت دکھائی، میں بڑی ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، ایک روایت دکھائیے کہ جس میں حسن نے کہا آیت آپ کے ذہنوں میں وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، تو رزق دینے والوں میں سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ قال عیسیٰ ابن مریم پروردگار میں دعا کرتا ہوں آسمان سے رزق نازل کر، عیسیٰ کہہ رہے ہیں میں دعا کرتا ہوں آسمان سے رزق کو نازل کر۔ حسن نے ایک روایت دکھائیے، حسن نے کہا پروردگار اس کو تبدیل کر دے، حسن نے کہا ہو عورت میں تبدیل ہو جا، یہ بھی نہیں کہا آپ نے عورت میں تبدیل ہو جا، نہ حسن نے یہ کہا پروردگار عورت میں تبدیل کر دے، نہ حسن نے یہ کہا کہ عورت میں تبدیل ہو جا۔ حسن نے بس اتنا کہا کہ جو شرم نہیں ہے کہ مردوں کے مسئلے میں کیا کر رہا ہے۔ حسن نے صرف کہا اے عورت مجھے شرم نہیں آئی تو مردوں کے مجمع میں کیا کر رہی ہے۔ اگر میں یہاں ممبر پہ ہوں اور اگر میں چلیے میں کسی اور کو مثال دی جائے تو وہ ناراض نہ ہوں گے، اگر مثال کوئی اور یہاں ممبر پہ ہے اور میں زمین پہ بیٹھا ہوں فرش پہ، اور اگر ذاکر پڑھنے والا میری طرف اشارہ کرے گا اے عورت، ہاں جتنے لوگوں بلکہ میں نہیں کہوں گا میں سب کچھ آؤں گی، ارے میں مانگوں مجھے کہہ رہا ہے عورت، تو جو نثار اللہ کا بیٹا ہو، جو نثار اللہ کا بیٹا ہو اس کا شرط کیا، اس نے کہا اے عورت تجھے شرم نہیں آئی تم مردوں کے مجمع میں کیا کر رہی ہے، تو جملہ کہنے کی اجازت دینا اے تک وہ مرد تھا، اے تک وہ مرد تھا، عورت کہنے سے پہلے عورت ہو گیا، اب ایسی عورت بلکہ یہ نہیں کہوں عورت ہو گئی، جیسے ہی عورت ہوئی۔ اب یہ اگر آپ نے جملہ محفوظ کر دیا، آپ کے لیے ویسی بھی بہت دعا ہے مگر آپ انہیں اچھے سے سننا، مولا آپ کو سلامت رکھے، جیسے ہی دوڑی تھوڑی، اب یہ تھوڑی کہوں گا کہ بھاگا، اب کہوں گا بھاگی، اب جیسی مردوں کے مجمع سے بھاگی، حسن نے کہا ٹھہر جا رک، پوری سزا تو سنتی ہوئی جا، مولا اب کون سی سزا ہے، کیا سزا یہ ہے کہ ہم نے تیری عورت کو بھی مردوں میں تبدیل کر دیا، تبدیل کر دیا ہے۔ مولا ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں مولا اتنی بڑی
सजा देने की यही पढ़ा था 13 सफर को। आए मौला खुतबा दे रहे थे, मौला ने इंसान से सर पे बना दिया। एक में आया, ये जनाब मौजूद है, इनके घर में पढ़ा था 13 सफर को। मौला के पास आए, ज़ौजा आई, अब वो सर में तब्दील हो गया, अब वो दौड़ा होगी। बीवी आई, कहा अरे मौला मैं आपकी चाहने वाली हूँ, उसे माफ़ कर दीजिए। मौला ने कहा तेरी खातिर माफ़ कर दिया। तो मैं कह दूंगा जुमला, जो अली एक मुहिम की खातिर उनके फरमान अली को माफ कर सकता है, और अपने मशरक़ के माफियों को जन्नत में ले जा सकता है। मौला आप तो करीम है, आप तो करीम इब्ने करीम के बेटे हैं, आप माफ कर दीजिए। हसन जवाब देंगे अली क्यों माफ कर दे, दुनिया वालों को पैगाम देना चाहता हूँ। तो मौला कौन सा पैगाम देना चाहते हैं? का पैगाम ये देना चाहता हूँ कि मैं उस वक्त मिंबर पे खड़ा हुआ, अपने बाप अली के फजाइल बयान कर रहा था। नहीं समझे आपने? अली के फजाइल बयान कर रहा था। मैंने फजाइल बयान किए, इसने फजाइल में उंगली उठाई, फजाइल में शक किया, फजाइल को रोका, फजाइल को टोका। पूरी तकलीफ आपके जहनों में, दुआएं एतिकाद आपके जहनों में, आदत आपके जहनों में, तकलीफ आपके जहनों में। एक मरतबा कहा मौला इतनी बड़ी सजा देने की क्या जरूरत थी? मौला कहेंगे मैं उस वक्त खड़ा हुआ, अली के फजाइल बयान कर रहा था। मैं दुनिया वालों को सिर्फ ये पैगाम देना चाहता हूँ, खबरदार अली के फजाइल पे शक न करो, अली के फजाइल को रोको ना, अली के फजाइल को टोको ना। वजह इसलिए है कि कम से कम सजा ये है कि अगर अली के फजाइल पे शक करोगे, कम से कम सजा ये है मर्दानगी छिन जाती है। अगला जो अब वो दोनों आए, मौला ने देखा, मौला माफ कर दीजिए। मौला ने कहा माफ तो कर देंगे जब तक कि तेरे यहाँ एक औलाद ना हो जाएगी। अब औलाद कैसी है आपने खुद समझना है, मैं मिंबर पे हूँ, मेरी मजबूरी है, मैं बयान नहीं कर सकता। मौला ने कहा जब तक कि तेरे शिकम से एक औलाद ना पैदा होगी, जब तक कि माफी नहीं मिलेगी। यानी जिसने भी फजाइल अली में शक किया, हसन ने उसकी नस्ल को ही बेनस्ल बना दिया। अल्लाह ने हसन ने उसकी नस्ल को ही बेनस्ल बना दी। जहाँ ये है वहाँ जन्नत है, जहाँ जन्नत वहाँ ये नहीं। वसारिउ इला मग़फ़िरत, और बढ़ो अल्लाह की जन्नत की तरफ, अल्लाह की मग़फ़िरत की तरफ। यानी जहाँ ये हो वहाँ जन्नत होती है, जहाँ जन्नत हो वहाँ ये नहीं है। सुना है मजलिस में आले मोहम्मद आते हैं, यानी आपने बहुत कुछ सुना है मजलिस में अहले बैत आते हैं। यानी अगर कोई नजफ ना जा सके, कोई ताजमहल ना जा सके, कोई सामरा ना जा सके, वो फर्शी आज़ा पे आ जाए जन्नत में आ जाएगा। मगर शर्त ये है उस फर्शी आज़ा पे बैठे जिस फर्शी आज़ा पे अली अली हो रहा हो, जिस फर्शी आज़ा पे अली अली हो रहा हो। तभी आज या खत्म हो गए, मुझे वहां गिरा की तबीयत बांधी है। दौड़ पड़ो उस जन्नत की तरफ जिसका अर्थ आसमान और ज़मीन के बराबर, और जन्नत मिलेगी अली के दर से, अली के दरवाजे से। इराक से मिलेगी, ईरान से मिलेगी, शाम से मिलेगी। खाना काबा से भी जन्नत इसलिए मिलेगी क्योंकि खाना काबा में अली आ गए थे। अगर अली, देखिए अब क्या जुमला कहना है, हल जज़ाउल एहसान इल्ला एहसान, एहसान का बदला एहसान। रसूल ने ऐलान किया आज से कोई अपने शजरे पर फख्र नहीं करेगा। रसूल आप कह रहे हैं शजरे पर फख्र नहीं करेगा, 9 हिजरी में हुनैन हो गई। रसूल ने जैसे काफिर ने हमला किया, रसूल ने जवाब दिया अना अब्दुल मुत्तलिब। या रसूलल्लाह आपने अभी सबको मना किया है, आज आप खुद अपने शजरे पर फख्र कर रहे हैं, ऐलान कर रहे हैं। तो रसूल जवाब देंगे जो जानते हैं कि जिन्हें मना किया है वो नहीं जवाब देंगे। वजह इसलिए कि वो जानते हैं कि उन्हें मना क्यों किया गया है। अरे अगर मना करेंगे तो फिर कोई ना कोई बात निकल आएगी, राज खुल जाएगा। सामने का राज है, चरवाहा खड़ा हुआ था, सब जानेंगे अपना शजरा पूछने। रसूल ने मना किया, हज़रत अबू बकर मानी नहीं बात। अब बताओ मेरा शजरा कबीला, अरे तुम इस कबीले के तो नहीं, तुम्हारे तो ना जाने कितने कबीले आ रहे हैं, तुम्हारे तो ना जाने कितने शजरे आ रहे हैं। अरे मैं तुम्हारा शजरा नहीं बता सकते, मायूस होकर आ गया। रसूल इल्म गैब जानते हैं, रसूल ने इल्म गैब से ही बताया
لڑکا ہوا چہرہ لیتے ہوئے ہے، رسول اللہ نے منع کیا تھا وہاں مت جانا. تو یعنی محمد نے اسی لیے اعلان کیا ہے کہ کوئی اپنے شجرے پر فخر نہ کرے، ہاں جس کا شجرہ پاک ہو وہ فخر کرے. تبھی تو علی نے خیبر میں کہا تھا میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے، میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے. تو شجرے پہ فخر نہیں کرنا. فاطمہ بنت اسد نے کتنا بڑا کارنامہ انجام دیا. حل جزاء الاحسان الا الاحسان. تعبیر آج کی ختم ہو گئی، مجھے رات کی تعبیر باندھی ہے کیونکہ آج رات میں سیدھی بس تقریر شروع ہو جائے گی، تعبیر کا وقت نہیں ہوگا. جیسی آئے رسول اللہ دنیا میں، علی 30 برس بعد ہے، مگر رسول کو پالا ہے ہمیشہ. کس طرح پالا؟ بالوں میں کمبی کی، بال بنائے، چہرہ صاف کیا، والے بنا بنا کے کھلائے. اب سوال یہ ہے، آخری جملہ تقریر میں سوال یہ، میں یہاں ہوں اور مثال کے طور پہ جناب عمان صاحب یہاں موجود ہیں. اب اگر میں ان کی خاطر ان کے لیے کوئی چیز کروں گا کہ ان کا دل بڑا ہو جائے گا، ایسا ہی ہے. اگر میں ان کے بیٹے کے لیے کچھ کروں گا تو ان کا دل بڑا ہو جائے گا. ارے ابو طالب صاحب نے ہمارے بیٹے کے لیے اتنا بڑا کام کیا. یا اگر یہ کیونکہ اپنے بیٹے سے بڑی محبت کرتے ہیں، ایسا ہی ہے یہ باپ بیٹے سے محبت کرتا ہے، یعنی وہ اس کا محبوب ہوتا ہے. اللہ کا محبوب ہے محمد، اللہ کا محبوب ہے محمد. محمد صاحب کے محبوب ہے ان کے بیٹے، ان کے فرزند. اب اگر میں بحیثیت ابو طالب میں ان کے فرزند کے لیے کچھ بھی کروں، تو تیسری کوئی چیز کروں، یہ زندگی بھر میری عزت کریں گے کہ بھائی یار اتنا بڑا کام کیا ہے میرے بچے کے لیے. جس نے فاطمہ بنت اسد نے، جس نے اس کی محبت کو پالا ہو، قرآن میں آیت نازل تو کر دے گا حل جزاء الاحسان الا الاحسان. تو احسان کا بدلہ کر دے گا. فاطمہ بنت اسد تو رسول کا میری ماں ہے، یہ کوئی احسان کا بدلہ تو نہ ہوا جس نے اتنا بڑا نبی پال کے امت کو بھیجا ہو کہ رسول نے کہا اپنے بچوں پہ مجھے ترجیح دی ہے، یعنی مجھے ہمیشہ سے اہمیت دی ہے، اپنے بچوں کو اتنی اہمیت نہیں دی. تو پروردگار حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ تو احسان ہے، احسان کا بدلہ کیسے اتارے گا؟ اللہ جواب دے گا ایسے اتاروں گا کہ وجہ یہ ہے کہ اس نے میری محبت کو پالا ہے. اب میں اتنا بڑا انعام دوں گا، کائنات میں بنت اسد کے سوا کوئی اور حقدار نہیں ہوگا. وہ انعام یہ ہوگا کہ جو شرف مریم سے چھین لیا گیا تھا، جو شرف مریم سے چھین لیا گیا تھا، وہ شرف میں بنت اسد کو دوں گا. مجھے نہیں معلوم آپ یہ جملہ کیسے چلیں گے. ارے علی کہیں بھی پیدا ہوتے، علی ہی رہتے. علی اگر ابو طالب کے گھر میں پیدا ہوتے، علی ہی رہتے. یعنی خانہ کعبہ میں آنا علی کی فضیلت نہیں، فاطمہ بنت اسد کی فضیلت. اگر گھر کا بچہ کسی بڑے مقام پہ پہنچے تو اس کی عزت تو ہوتی ہے، ساتھ ساتھ میں گھر والوں کی بھی عزت ہوتی ہے. آپ نے فرمائش کی، آپ کی فرمائش پہ ایک شیء تقریر ختم ہو گئی. گھر والوں کی عزت ہوتی ہے. خدیجہ نے پالا، اس کی محبت نہیں غنی کیا. فاطمہ بنت اسد نے اس کی محبت کو پالا. ابو طالب نے حفاظت کی، علی نے حفاظت کی. اب علی کو بھی کوئی شرف ملنا چاہیے. علی نے بھی تو احسان کیا. محسن نقوی صاحب نے کہا چمکا ہے کچھ ایسے مہو اختر تیرے گھر کا. یعنی حدیث کی شان میں، مگر آپ نے فرمائش کی، انہوں نے باقاعدہ میسج کیا کہ جناب محسن نقوی صاحب کو کوئی شعر سنا دیجیے گا. ابھی جانا ہے. چمکا ہے کچھ ایسے مہو اختر تیرے گھر کا، جبریل امین ہے قدامت تیرے گھر کا. فیضان نظر سب پہ برابر تیرے گھر کا، مقبوض ہے خود دین پیغمبر تیرے گھر کا. آپ بیٹھ کر محسن نقوی صاحب نے مولانا کا اعزاز بلند کرے. فیضان نظر سب پہ برابر تیرے گھر کا، مقبوض ہے خود دین پیغمبر تیرے گھر کا. آپ کے ذہنوں میں پوری تقریر موجود ہے. اللہ سب کا گھاٹا برداشت کرتا ہے، علی کا نہیں کرتا. چمکا ہے کچھ ایسے مہو اختر تیرے گھر کا، جبریل امین بھی ہے گداگر تیرے گھر کا. فیضان نظر سب پہ برابر تیرے گھر کا، مقبوض ہے خود دین پیغمبر تیرے گھر کا. میں سوچتا رہتا ہوں کہ تو کون ہے، کیا ہے. بی بی تیرا داماد رسولی کا خدا ہے. بی بی تیرا داماد رسولی کا خدا ہے. جو رسولی کا خدا ہو وہ انتظار میں تھا کب کہے فستو میں رب الکعبہ. رب کعبہ کی قسم آج علی کامیاب ہو گیا. یہی سے تقریر جہاں سے ابھی چھوڑی ہے، یہی سے بات میں
11:15 بجے انشاءاللہ ضرور نمبر ہوگا. یہیں سے اسی فسط برب الکعبہ پہ تقریر ہے. کہتے ہیں کہ زینب ام کلثوم بار بار علی سے پوچھتی ہے آدھے 20 رمضان آدھے مسائل یہاں سنیے آدھے مسائل رات میں کروں گا. کہتے ہیں بار بار ام کلثوم اور زینب کہتی ہیں بابا یہ بے قراری کیسی ہے, بابا یہ بے چینی کیسی ہے, میں نے کبھی آپ کو اتنا بے چین نہیں دیکھا. علی کبھی صحن خانہ میں آتے ہیں, کبھی حجرے میں واپس جاتے ہیں, آسمان میں دیکھ کر کہتے ہیں آسمان کی سرخی یہ بتا رہی ہے وہ رات آ گئی جس رات کے بارے میں رسول اللہ خبر دے رہے تھے. آپ کی آوازیں بلند ہو گئی. جس طرح آپ نے فضائل سنے مولا آپ کو سلامت رکھے, کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. اسی طرح آپ نے مسائل سننے ہیں. کہتے ہیں امام نے فرمایا ہے ہمارے مسائل کیسے دیا کیا کرو جیسے کوئی ماں اپنے جوان بیٹے کو معاشرے میں دیا کرتی ہے. آپ کی آوازیں بلند رہنی چاہیے. کہتے ہیں کہ جیسے ہی علی جانے لگے زینب سے کہا زینب ان مرغابیوں کی پیاس کا خیال رکھنا, کچھ دیر بعد تم لوگوں کے کانوں میں خبر آئے گی, کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ مرغابیاں پیاسی رہ جائیں. میں ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں مولا آج آپ کو مرغابیوں کی پیاس کی فکر ہے. ارے ذرا سا نقشہ بجلی ہے علی اصغر کی پیاس کو دیکھیے. علی اصغر سوکھی زبان اپنے لبوں پہ پھیر رہے ہوتے ہیں. ایک مرتبہ مرغابیوں نے علی کو گھیرنا شروع کیا, علی کو روکنا شروع کیا. علی نے پکار کر کہا آج علی کو مسجد میں جانے سے کوئی نہیں روک سکتا. علی نے آہستہ سے اپنے پاس کو جدا کیا یہاں تک کہ جیسے ہی دروازے تک آئے زنجیروں نے علی کو جکڑ لیا. اور جیسے ہی زنجیروں نے علی کو جکڑا فوراً سے علی نے پکار کر کہا آج تو بھی یہی چاہتی ہے کہ علی مسجد میں نہ جائے, مگر آج علی کو مسجد میں جانے سے کوئی نہیں روک سکتا. کہتے ہیں علی نے زنجیریں ہٹائی. ایک مرتبہ حسن سامنے آئے, حسن کے سینے پہ ہاتھ رکھا, پکار کر حسن آج تم بھی واپس جاؤ, حنفیہ محمد حنفیہ تم بھی واپس جاؤ, حذیفہ تم بھی واپس جاؤ. علی نے سب کو رخصت کیا. وجہ اس کی یہ ہے کہ علی چاہتے تھے کہ جب میری شہادت کی خبر میرے گھر تک پہنچے گی تو زینب اور ام کلثوم کو کون سنبھالے گا, زینب اور ام کلثوم کو کون سنبھالے گا. کہتے ہیں جیسے علی مسجد میں آئے ابن منظر کو پھڑ کر مار کر کہا اس طرح نہیں سوتے, یہ نیند خواب شیطان ہے. اس کے بعد جیسے ہی محراب پہ آئے علی نے محراب اذان میں آئے, علی نے دونوں ہاتھ بلند کیے, اپنے دونوں ہاتھ اپنے کانوں پہ رکھے, بلند آواز کے ساتھ کہا اللہ اکبر. یہ آواز زینب کے کانوں میں پڑی. زینب نے گھر بیٹھے بیٹھے کہا پروردگار میرے بابا کی آواز کو سلامت رکھ. یہی آواز شب عاشور علی اکبر نے پوچھی. زینب نے نہیں کہا تھا پروردگار میرے بھتیجے کی آواز کو سلامت رکھ. مگر ہائے زینب کوئی بھی دعا پوری نہ ہو سکی. کہتے ہیں کہ جیسے ابن ملجم آگے بڑھا علی کے سر کو چلائے, علی نے بلند آواز کے ساتھ کہا فسط برب الکعبہ رب الکعبہ کی قسم آج علی کامیاب ہو گیا. اتنے میں فوراً سے علی نے مسجد قباء کی خاک کو اٹھایا, اپنے سر پہ رکھنا شروع کیا. اب کہتا ہے حذیفہ میں سو چکا تھا, اتنے میں میری زوجہ نے مجھے چھوڑ کر اٹھایا اور پکار کر کہا اے حذیفہ تیری نیند پر خاک ہو. مسجد میں سے رونے کی آوازیں آ رہی ہیں اور نمازی پکار کے کہہ رہے ہیں قد قتلا امیر المومنین. حذیفہ کہتا ہے کہ بتایا. اب جیسی میں کہا میں نے دیکھا کہ ابن ملجم بھاگتا ہوا آ رہا ہے, تلوار سے تازہ لہو بنا رہا ہے. میں مسجد کی طرف آیا تو میں نے جیسے دیکھا علی کے زخم کا لہو محراب پہ جا کر لگتا تھا, محراب پہ جا کر لگتا تھا. کہتے ہیں علی نے کہا حسن مجتبیٰ نماز پوری کرواؤ. اتنے میں ایک گلی منگوائی گئی. جیسی گلی میں علی کو لٹایا گیا فوراً سے علی نے آفتاب کی طرح دیکھ کر کہا اے آفتاب تم گواہ رہنا جب تم نکلا تم نے علی کو عبادت میں مشغول پایا ہے, کبھی سوچا ہوا نہیں پایا. یہاں تک کہ مسجد کوفہ کی زمین پہ آخری سجدہ کیا. اتنے میں پکار کے علی نے کہا حسن مجتبیٰ ارے اصحاب سے کہو گھروں کو واپس آئے. حسن نے کہا مولا یہ تو چاہنے والے ہیں. علی نے رو کر کہا حسن ارے یہ خبر زینب کے کانوں میں جاتی ہے. علی
نہیں چاہتا نام محرموں کے کانوں میں زینب کی آواز میں ہاتھوں کو چھوڑ دوں مولا آج آپ کو اتنی فکر ہے اگر 61 ہجری میں زینب رسول اللہ نے فرما دو اتنے میں کنیز آگے بڑھی اس نے کہا حسن مجتبیٰ ارے زینب شہزادی کہتی ہے میرے بابا کو جلدی لاؤ میرے بابا کو جلدی لاؤ اور اگر بابا کو آنے میں دیر ہو گئی تو زینب کھلے سر محشر میں آ جائے گی علی نے رو کر کہا زینب سے کہو ابھی علی زندہ ہے اتنے میں علی کو لے کر گھر میں داخل ہوئے زینب نے رو کر کہا بابا کیا آپ کا سایہ ہمارے سروں سے ہوا کیا ہمیں یقین ہوگا میں ہاتھوں کو جوڑ کے وہ بی بی ارے سکینہ بی بی سے پوچھئے کہ شرم کا خرچہ تھا اور سکینہ تیرے خیمہ پہ خوشی تھی ارے پھوپھی اماں کیا بابا مارے گئے کیا سکینہ یقین ہوگا آخری کو جملے اتنے میں کہتے ہیں جیسے ہی علی کو گھر میں لایا گیا یہاں تک کہ طبیب آئے طبیبوں نے کہا حسن مجتبیٰ ہمیں ہماری حسرت پوری کرنے دیجیے آخری جملہ یہی سے مسائل رات میں پڑے گا کہتے ہیں طبیب نے پکار کر کہا حسن مجتبیٰ ارے ہمیں ہماری حسرت پوری کرنے دیجیے حسن نے کہا ارے تم نہیں جانتے نبوت کی کسی دوا کی ضرورت نہیں امامت کی کسی دوا کی ضرورت نہیں یہاں تک اس نے مولا ہمیں ہماری حسرت پوری کرنے دیجیے زخم کو ناپنے کا طریقہ یہ تھا بکری کی آنکھ کو دھوپ میں سکھایا جاتا تھا دھاگے سے باندھا جاتا تھا طبیب آگے بڑا نہ جانے آپ کیسے سنیں گے طبیب نے علی کو شہر میں دھاگا ڈالا اور جیسے دھاگا باہر نکالا چیخ مار کے رونے لگا ماتم کرنے لگا حسن نے پوچھا کیا ہوا کہا حسن مجتبیٰ ارے مغز سر کا تلوار ہے آخری جملہ مغز سر کا تلوار گئی ہے پکار کرنا تھوڑا سا بکری کا دودھ چاہیے حسن نے آگے بڑھ کے تمام لوگوں سے کہا ارے تھوڑا سا بکری کا دودھ چاہیے